حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب مبارک جو ملتا ہے اس کی تفصیلات علماء احناف میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کی سینکڑوں کتابیں ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نزہۃ الخاطر الفاتر۔ تو اس کتاب میں آپ نے بہت ساری خاص باتیں لکھی ہیں، اس میں سے چند اہم حالات اور واقعات ہم آج آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حاضرین، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، معاذ اللہ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ سید نہیں ہے، یہ اعتراض رافضیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک گمراہ فرقہ ہے جس کو رافضی یا روافض کہا جاتا ہے۔ تو یہ رافضیوں کی طرف سے نعوذ باللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ سید نہیں ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر مستند کتابوں سے آپ کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے کہاں تک ملتا ہے، والدہ ماجدہ کی طرف سے کہاں تک ملتا ہے، یہ ساری تفصیلات، اور درمیان میں پائے جانے والے آپ کے آبا و اجداد یعنی آپ کے دادا حضرات اور نانا حضرات، ان سب کے نام آپ نے سلسلہ وار ذکر کیے ہیں۔ ساری تفصیل لکھنے کے بعد حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب مبارک کے متعلق لکھتے ہیں کہ ارشاد فرمایا آپ نے جو عبارت لکھی ہے، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ حضرت سیدنا الشیخ رضی اللہ عنہ سید شریف الطرفین صحیح النسبین من الابوین الامام الاحسنین، یعنی فرمایا پچھلے صفحات میں جو تفصیلات گزری ہیں نسب کے متعلق، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف سے شریف سید ہیں اور صحیح النسب ہیں، والد کی طرف سے بھی، والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی، اور ان کا سلسلہ والد ماجد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک یہ سلسلہ نسب متواتر صحیح ثابت کظہور الشمس فی رابعۃ النہار۔ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کا شجرہ نسب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مل رہا ہے یہ متواتر ہے۔ متواتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متواتر معنی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو اور کئی مقامات کے لوگ ایک ہی بات اس کے بارے میں کہیں، اس کو متواتر کہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی کے حالات کے اعتبار سے، ہمارے اپنے علم کے اعتبار سے میں کہوں گا نماز پڑھنا فرض ہے، سب کو معلوم ہے، ہر مسلمان، مگر کسی کو ایک بال برابر بھی اس بارے میں شک نہیں ہے۔ تو نماز کی فرضیت متواتر ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہونا متواتر ہے، نماز فرض ہونا متواتر ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہونا متواتر ہے، نماز کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ یا بعض علماء کے پاس واجب ہونا متواتر ہے، جیسے یہ ساری باتیں متواتر ہے، مطلب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اس بارے میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے، یہ متواتر ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شک کی بات کرے
تو وہ آدمی کے اندر شک ہے، نسب میں شک نہیں ہے، اس کے علم میں شک ہے، نسب میں شک نہیں ہے، اس کے عقل میں شک ہے، نسب میں شک نہیں ہے، فہم اور سمجھ میں فطور پایا جاتا ہے لیکن نسب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کا جو نسب مبارک ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا، آپ شریف النسبین صحیح نسب طرفین، دونوں طرف سے صحیح نسب رکھنے والے ہیں، شریف النسب ہیں، اس بارے میں نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ اس نسب کی طرف سے کسی کو کوئی دفاع کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع یعنی تمام امت مسلمہ متفق ہے اس بات پر کہ حضرت غوث پاک کا نسب یہی ہے۔ تو وہ آپ کا نسب مبارک آپ کی سیرت پر لکھی گئی عربی زبان کی 60 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے، جو تقریباً 700 سال قدیم زمانے سے لکھی جا رہی ہے۔ تو 60 کتابوں سے بڑھ کر کتابوں میں آپ کا نسب مبارک لکھا ہوا ہے، تو وہ اجماع ہے اس پر کہ وہ آپ کا نسب ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسب کو اتنی اہمیت کے ساتھ بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لوگ بعض گمراہ فرقے اس بارے میں شک کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے رافضی فرقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت غوث پاک سید نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اب اس فرقے کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ رغماً للمبتدعۃ الرفضہ اہل الزیغ والنفاق والشقاق والحسد حفظنا اللہ والمسلمین من قید الحاسدین الضالین المضلین۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ سوائے اس گمراہ فرقے کے جس کو رافضی کہتے ہیں، ان کے دل میں کھیٹ ہے، نفاق ہے، جھگڑا اور اختلاف ڈالنا ان کی عادت ہے، حسد ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو اس نسب میں شک کر رہے ہیں وہ گمراہ بھی ہیں، گمراہ گر بھی ہیں۔ تو روافض کے متعلق فرقہ رافضیہ کے بارے میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی تفصیلات کہ وہ حضرت غوث پاک کے بارے میں حسد کرتے ہیں، یہ تحریر فرمایا ہے۔